کیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، آج میں نہیں جانے کا، جس جلال میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو ڈر ہے کہ میں جاؤں کہیں میرے ہی بارے میں سوال نہ ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہندوستانی پیر لوگ مل جائیں تو وہ لوگ جنت کا دروازہ ہی توڑ دیں گے کہ نفسی نفسی بولنے والے نہیں ہوں گے، یہ تو جھنڈا لے کے 26 جنوری اور 15 اگست کی طرح سے نکل پڑیں گے وداؤٹ ٹکٹ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دامن بچا لیں گے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ بار بار اللہ سے کلام کر چکے ہیں، آپ خدا کے کلیم ہیں، آپ چلیے ہمارے بارے میں اللہ سے کلام کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے آج خدا کے قہر و جلال کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہے کہ تمہارے لیے میں بات کرنے جاؤں، کہیں میرے ہی مسئلے کو کھڑا کر دیا گیا تو میں کیا کروں گا۔ یقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، ہر نبی نکل جائے گا۔ اب یہ مایوس قافلہ سارے نبیوں سے مایوس ہو کر سارے نبیوں کے نبی سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، ہاں ہاں چلو، اس کام کی اہلیت اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہارے لیے سفارش کے لیے چلتا ہوں۔ انا لہا یہ نہیں کہیں گے کہ چلو میں جنت کا دروازے توڑ دیتا ہوں۔ بولو کون دروازے سے ڈھکو گے؟ جنت و نار کی چابی تو میرے ہاتھ میں دنیا ہی سے آ گئی ہے، اب ہم کاہے کے لیے جائیں گے اللہ سے پوچھنے؟ سیدھے دروازے کا تالا ہی نہیں کھول دیں گے۔ لیکن نہیں، عقائد و جہاں سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گنہگاروں کے قافلوں کو لے کر آئیں گے، عرش کے پائے کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ، اور خدا کی ایسی حمد و ثنا، ایسی تعریف، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یحضرنی الان، ابھی اس وقت میرے پاس ذہن میں وہ تعریف محفوظ بھی نہیں ہے جو تعریف اس دن اللہ میرے دل و دماغ میں ڈالے گا، میں سر جھکا کر عرش کے سپائے کے نیچے پڑ جاؤں گا، سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ تسبیح میں، تحلیل میں، تعریف میں، حمد میں، ثنا میں، خدا کی کبریائی میں، بڑائی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع سل تعطا، اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے۔ اتنا سر نیچے کرتے تھے کہ اللہ پاک اٹھانے کے لیے کہیں گے۔ اس دنیا میں بھی نبی کا یہی طریقہ تھا، اللہ کے سامنے اتنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کے سامنے بلک رہے ہیں، اتنا سینے سے آپ کی آواز آ رہی ہے جیسے چولہے پر چڑھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے، اس طرح جوش اور محبت اور خوشی و خضوع کے مارے بل بلا اٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری رات کھڑے رہتے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا، جسم پر تاری ہو جاتی، عرش اعظم سے اللہ پاک روکتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے راتوں کو کھڑے ہوئیے مگر کم۔ نبی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ اللہ کم کر رہا ہے۔ خان صاحب نے کم اتنا کر دیا کہ نفل کو صاف ہی کر دیا، اب سنت کو ہاتھ اور کون چیز کو معاف، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ کا ڈھکار لے رہے ہیں۔ جو نبی کی لائن پر ہوتا ہے، جو خدا کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ راتوں رات پوری سجدوں میں بسر کرتا ہے، خدا کی عبادت میں رات گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی علامت بیان کرتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ رات پوری رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ اور دنیا کے بندوں کا کام ہے 1 درجن کھانے کی فکر،
زندگی میں تو کئی کئی درجن کھاتے ہوں گے، جاتے جاتے بھی 1 درجن، اور لاسٹ میں خیال ہوا کہ اتنا زیادہ کھائیں گے اوور لوڈنگ ہو جائے گا، ہضم کیسے ہوگا؟ تو کہے 1 بوتل وہ بھی دے دینا ہضم کرنے والا۔ دیکھو کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب معاملہ رکھا ہے۔ باطل کا بطلان اس کے قول اور اس کے عمل سے اللہ نے کلیئر کر دیا ہے۔ سنت اور بدعت میں بہت نمایاں فرق ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دل کی بصیرت نہ ہو اور آنکھ میں بصارت ہو تب بھی بدعت اور سنت میں آسانی سے فرق کر لو گے۔ نبی کی سنت ہوگی تو سادہ کلر ہوگا، کیوں؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بُعِثْتُ بِالْمِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ الْبَيْضَاءِ، اللہ نے جو شریعت اور دین و ملت مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی چند خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک رخی شریعت ہے، توحید اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں پیوست ہے، اور وہ بہت سہل اور آسان ہے، اور اس کا کلر کیا ہے؟ سفید ہے، بیضاء۔ سنت کا کلر سفید، نبی کا کلر سفید، نبی کے صحابہ کا کلر سفید، نبی کی زندگی سادہ، صحابہ کی زندگی تکلفات سے پاک اور سادہ، نبی کے صحیح جائز وارث اور نبی کے صحیح طریقے پر چلنے والے بھی بے تکلف اور سادہ ہوں گے۔ اب بدعت کبھی سادہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ بدعت رنگین ہوگی، کسی کا کلر لال، حتیٰ کہ دسترخوان کا بھی کلر لال ہے۔ واہ رے محقق صاحب، پڑیا تو چھوڑ دیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑیا تیار کہاں ہوئی ہے، کوئی سند کوئی دلیل۔ پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ خان صاحب کے فلسفے سے اذان دلاؤ دسترخوان پر، ہر دسترخوان پر ایک مؤذن رکھو، پتہ نہیں کون مسلمان بھول جائے اور شیطان شریک ہو جائے بھگانے کے لیے۔ دیکھو یہاں بسم اللہ اولہ و آخرہ سے بھاگ گیا۔ بیت الخلا میں جاتے ہو، پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھتے ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سطر کھول کر بیٹھتے ہو، حیادار فرشتے تو یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، گندی نجاست کی جگہ ہے، بے حیائی کا منظر ہے، شیطان یہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ گندگی کے اڈے ہیں، یہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس موقع پر پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں نر و مادہ دونوں قسم کے خبیث شیطان سے۔ تب اگر بھول گئے ہو دعا تب کیا کرو گے؟ ہر بیت الخلا کے دروازے پر ایک مؤذن بحال کر دو، گرین سنگل لگا دو، اندر والا سنگل دے دے کے بھول گئے ہیں، باہر والا اذان دے دے کے بھاگ جائے شیطان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کہاں کہاں شیطان بھگاؤ گے اذان سے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنی عورت سے ملتا ہے، دونوں کے سطر کھلتے ہیں، بے حیائی کا موقع ہے، نجس ناپاک ہونے جا رہے ہیں، حیادار فرشتے بھی اس وقت الگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دونوں خدا کی پناہ میں دے دیں، میاں بھی اور عورت بھی دونوں پڑھ لیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچائیے گا اور دونوں کو جو اولاد دیجئے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھیے گا۔ اس وقت بھی ایک مؤذن بحال کرو، پورا شہر بریلی رات بھر گونجتا رہے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان بھگا رہے ہیں۔ عقل سے مسئلہ گڑھنے کا حشر یہی ہوتا ہے، نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بدعت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آیا، مجنون نظر آئی لیلا
वाह री खान साहब, ये नहीं सोचा